آقا آقا قومی مقصد کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم مسلمانوں کا اجتماعی مشن کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوانوں سے پوچھوں تو مجھے یقین ہے ان میں سے 90% لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کوئی کہے گا نماز پڑھنا، کوئی کہے گا مسجد جانا، کوئی کہے گا نیک اعمال کرنا، اور یہ بھی وہ لوگ کریں گے جو ذرا دیندار قسم کے لگتے ہیں یا نہیں، یہ تو میں نہیں کہنے کو تیار ہوں۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، صاف سن لو، دنیا کی کچھ قوموں نے اپنا اجتماعی نصب العین بنایا، ایک مقصد بنایا، اور اس مقصد کے لیے محنت کی، قربانیاں دیں، جان لگائی، مال خرچ کیا، صلاحیتیں لگائیں، اور وہ اپنے مقصد سے بہت قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت سی قومیں اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ ہزار بد دعائیں کرتے رہے، ہم سب مسلمان 100% مسلمان قنوت نازلہ پڑھتے رہے، کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرتے رہے، مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کر کے ان قوموں کے لیے بد دعا کرتے رہے، ایک بھی دعا اور بد دعا قبول نہیں۔ اس دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا ہے، میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اور میں ان قوموں کی لیڈرشپ کو داد دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، ان کی سنجیدگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے، کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا۔ ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا نے طے کیا کہ ہمارا ایک قومی نصب العین ہونا چاہیے۔ سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے، کمانا، کھانا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، عیاشیاں کرنا، کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا، بالکل ہماری آپ کی طرح۔ ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل، سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں اس نے چند مشہور یہودی علماء کو، انٹلیکچولز کو، سمجھداروں کو جمع کیا، اور ان کے سامنے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، میں نے وہ پوری تقریر پڑھی ہے اور بار بار پڑھی ہے۔ اس میں اس نے شاید 28 منٹ کی تقریر تھی، اور اس نے یہی کہا کہ آج ہم ایک غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ یہاں سے تقریر شروع ہوئی۔ آپ یہودیوں پر لعنت بھیجتے رہیے، لیکن سنیے کہ اس لیڈر نے کیا کہا۔ ہم نے ایک غلطی سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو تکلیف دی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر موسیٰ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی، ہمارے پیغمبر کنگ سولومن نے، حضرت سلیمان نے، حضرت ڈیوڈ نے ایک ذمہ داری ہم پر رکھی تھی کہ ہم کنگڈم آف گاڈ بنائیں گے۔ یہ لفظ تھا، ہم ایک یہودیوں کا ہوم لینڈ بنائیں گے اور واپس لائیں گے پوری دنیا کے یہودیوں کو اس بیت المقدس کے علاقے میں جہاں کے اوریجنلی وہ کبھی باشندے تھے۔
یہ ہمارا نصب العین تھا، لیکن صدیوں سے ہم لوگوں نے اس مقصد کو بالکل بھلائے رکھا، کھاتے کماتے رہے اور اتنا کماتے رہے کہ دنیا کی اکنامی پر ہمارا کنٹرول ہو گیا۔ دنیا کی امیر ترین قوم ہو گئے، جن میں اس نے کہا آپ میں سے بہت بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں۔ سگریٹ کے 2 بین الاقوامی تاجر، اس نے نام لے کر کہا آپ اور آپ بلینائر ہیں، کھربوں ڈالر کے مالک ہیں، لیکن کیا آپ نے اپنی قوم کے لیے کچھ سوچا؟ آپ نے جو کیا اپنے اور اپنی فیملی کی عیاشی کے لیے کیا۔ لوگ کھڑے ہو گئے۔ یہ بات جہاں تک اتنی بات سن کر مجمع کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں توبہ کرائیے اور اگلا آرڈر کیجئے، we are ready to do whatever you ask to do۔ ہم تیار ہیں، آپ ہم سے جو کہیں گے وہ ہم کریں گے، اب ہم پچھلی غلطیوں کی تلافی کریں گے۔ یہودیوں نے اس دن سے اپنا قومی نصب العین بنایا، مال والوں نے مال خرچ کیا، سیاستدانوں نے اس رخ پر اپنی سیاست کو بھرپور طریقے پر چلایا، شاعروں نے شاعری کا رخ بدل دیا، فلم بنانے والوں نے فلموں کا مقصد بدل دیا، نوجوانوں کے جذبات کو ابھارنے کی صلاحیت رکھنے والے موٹیویشنل اسپیکرز نے موٹیویشن کا مقصد متعین کر دیا۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یورپ کے وہ کروڑ پتی یہودی، وہ ملینائرز اینڈ بلینائرز جو بڑے عیش و آرام سے رہتے تھے، 5 کاریں ان کے بنگلے میں ہوتی تھیں، راج کر رہے تھے وہ، انہوں نے اس قومی نصب العین کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ یورپ کے اس پرسکون ماحول کو چھوڑ کر وہ فلسطین کے دیہاتوں میں جا کر کچے گھروں اور جھوپڑیوں میں انہوں نے رہنا شروع کیا، جہاں بجلی بھی نہیں تھی اور جہاں پانی بھی نہیں تھا۔ کیا آج تک آپ نے یہودیوں پر لعنت بھیجنے کے سوا آپ نے یہودیوں کی تاریخ کبھی کسی سے سنی ہے؟